بھائی صرف کتاب سے کام نہیں بنتا، کتاب کا معلم بھی چاہیے، اور اس کتاب پہ عمل کر کے دکھانے والا، عمل کروانے والا، اس کو نافذ کرنے والا، اور اس کتاب کی نفاذ میں جو رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور کر کے دکھانے والا کہ آئندہ تو ایسے ہی کرو گے۔ یہ مطلوب تھا۔ اس لیے، اور میں افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ بیماری 1960 میں پورے زوروں پہ تھی، جبکہ وہ دنیا میں سوشلزم کا اور سرخ سویرے کا ایک سور پھونکا جا رہا تھا۔ تو اس زمانے میں ایک مرکز ملت اور نظام ربوبیت اور اجتماعی معیشت اور اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر سے نیشنلائزیشن اور ذرائع وسائل کو قومیانے کی ساری تشریحات نکالی جا رہی ہیں۔ اللہ نے سرخ سویرے کو برباد کر دیا، لیکن وہ سرخ سویرا پھر خطرہ بننے والا ہے۔ اس لیے وہ اس سرخ سویرے کے جتنے بھی گماشتے تھے اب پھر زور پہ آ گئے۔ میں جب کراچی میں جاتا ہوں تو میری سب سے زیادہ ٹکر وہیں سے ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ایجنسیز نے کروڑوں روپے ڈال دیے اس پہ، لگاؤ، بہت پھر تقسیم کیے جا رہے ہیں، گھروں میں پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث ودیث کچھ نہیں، صرف قرآن پڑھو۔ عزیزان گرامی، 1960 میں اس وقت کے جو معتبر علماء تھے، 1000 علماء نے متفقہ طور پہ اس بات پہ فتویٰ دیا کہ ہر وہ شخص جو سنت کا اور حدیث کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے اس معاملے میں کسی قسم کی روح رعایت کی گنجائش ہے۔ للذین احسنوا منہم، وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا۔ یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ جسے ہم تصوف میں ولایت کہتے ہیں، ولایت کا درجہ، کہ فلاں ولی اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے عام طور پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ احسان ہے۔ احسان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو آپ ایک کام کرتے ہیں، روٹین میں کر دیتے ہیں، ایک اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو یہ خیال ہو رہا ہو اس وقت کہ میں جس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ اس کام کو بہت سنوار کے کرتے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی کبھی، لیکن آپ اگر یہ محسوس کریں کہ میں جو تلاوت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت توجہ سے سن رہا ہے، اب تلاوت کی حالت پر بدل جائے گی۔ آپ نے آفس میں دیکھا کہ جو مینیجر ہوتا ہے وہ اپنے کمرے شیشے کی دیوار کی بنا تاکہ اس کی سب پہ نظر پڑے، اور آپ کو ٹی وی سیٹ سے لگا دیا جاتا جو دیکھتا رہے، اور کام کرنے والوں کو یہ احساس رہے کہ میرا افسر مجھے دیکھ رہا ہے، تو کام کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور اگر وہ ذات گرامی ہو جو ہماری زندگی کا مقصد اور منزل ہو، اس کی رضا کے لیے اگر ہم کام کریں اور اس انداز میں کریں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے احسان کی تعریف حضور نے کیا فرمائی، ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت، اس کا کام، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کے راستے میں جہاد اس انداز میں کرو کأنک تراہ، کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ کہ تم اللہ سے اتنے قریب ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ،
پتہ چلا کہ نہیں یہ کیفیت تو نہیں ہو رہی. تو یہ تو کیفیت کم سے کم ہونی چاہیے. فائنہ تجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کیفیت سے عبادت کرنا کہ اللہ کی اس پہ نظر ہے. عزیزان گرامی، آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ کیفیت ہوتی ہے اور یہ احساس ہوتا ہے. ہماری ہمسائیگی میں ایک ہائی کورٹ کے جج تھے بہاولپور میں، میر عبدالجمیل صاحب. ان کو ان کے شیخ مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب نے کہا کہ تم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ جاؤ. یہ 1971 کی بات ہے. اس زمانے میں ڈپٹی گورنر جنرل تھا. تو میر صاحب کے سارے پینشن کی کاغذات میں نے بنوائے اور یہ انتظام کر دیا. غالباً وہ پہلے اور آخری آدمی تھے جن کا ہم نے یہ انتظام کیا کہ ان کی پینشن ان کے مدینہ منورہ میں پہنچے گی ریال میں. یہ ہم نے انتظام چلے گئے. ہاں، جانے سے پہلے جو لطیفہ ہوا وہ بھی سنے. اپنے شیخ کو لکھتے ہیں کہ میں مدینہ میں آنے والے رہنے کے قابل نہیں ہوں. تو شیخ جواب میں لکھتے ہیں کہ جس دن اپنے آپ کو قابل سمجھو اس دن مت آنا. جس دن اپنے آپ کو مدینے کے قابل سمجھ بیٹھو پھر اس دن ہرگز مت آنا. تو چلے گئے، حج کیا. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا. بہت شفقت فرماتے تھے. ان کے شاگردوں میں ہائی کورٹ کے ایک جج سردار محمد حسن سنگھر صاحب بھی تھے. اب سردار صاحب مجھے کہتے ہیں کہ حضرت آئیے میں آپ کو حج کرواتا ہوں. جائے میں حج کر چکا ہوں. ایک اور حج کر دوں. جائے نہیں، ضرورت نہیں ہے. بس میری صحت اجازت نہیں دیتی. ضعیف تھے بہت اور ان کا وزن میرا خیال ہے 20-25 کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوگا. انتہائی کہ آپ ان کو ایک ہاتھ سے اٹھائیں. بہت ہلکے پھلکے. تو سردار سنگھر صاحب نے کہا کہ حضرت میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروا لیتا ہوں. کہنے کہ سردار حسن تو سمجھتے نہیں، میں یہاں مرنا چاہتا ہوں، یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں. اور راستے میں مجھے کہیں موت آ گئی کہ میں کہ راستے میں دفن نہیں ہونا چاہتا. سردار صاحب کہتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کہیں بھی فوت ہو گئے آپ کو یہیں لے کے آؤں گا اور یہی دفن کروں گا. کہتے سردار حسن بات نہیں سمجھ رہے. میں صرف یہاں دفن ہی نہیں ہونا چاہتا، میں یہاں ان کے سامنے مرنا چاہتا ہوں. ان کی رہائش بھی روزہ سے بالکل قریب متصل. سمجھنے کی کوشش کرو. میں صرف یہاں دفن نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں ان کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں. یہ احسان ہوتا ہے. یہ کیفیت حضوری کی کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں. ان کی مجھ پہ نظر ہے. اور کبھی کبھی یہ کہ میری بھی ان پہ نظر ہے. میں بھی ان کی قدموں تک جا سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں. مل گیا ہے. یہ احسان کی کیفیت ہوتی ہے دوستوں. ایک مستقل حضوری کی کیفیت اور تصوف کا، ذکر کا، ولایت کا، روحانیت کا ماحصل صرف یہی چیز ہے. مجھے کسی نے کہا ہے کہ تنیز برسر باما، کہتے وجود میں عشق تو مستم کشند و غوائست
تنیس برسر باما میں خوش تماشا ہے. میرا ایک جرم ہے اور وہ جرم یہ ہے کہ میں تجھ سے عشق کرتا ہوں اور اس جرم کی پاداش میں لوگوں نے مجھے سزائے موت دے دی ہے اور مجھے ابھی وہ کھینچ رہے ہیں, گھسیٹ رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں پھانسی دے دیں گے. اے محبوب, میں تیرے لیے یہ سب کر رہا ہوں, تو بھی آپ ذرا دیکھ تو صحیح کتنا اچھا تماشا ہو رہا ہے. تو اس برسرے تو بھی برسرے بام آپ کے دیکھ تو صحیح کہ ہم تیرے لیے کر کیا رہے ہیں اور کیسا زبردست تماشا ہو رہا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے کہ ہم یہ اس احساس میں آ جائیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے اور بہت قریب ہے, اتنا قریب کہ اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہو سکتا.